پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ویلتھ کے اعتبار سے وسعت ہے، وہ بھی اگر کسی کی امداد کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، کسی کا بھلا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بھلا بھی کر دیں، کاش اس طریقے سے کریں کہ اس کا بھلا بھی ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ بھلائی کرنے والا یہ کون ہے۔ منیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دکھاوا کرنے والا بھلے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، جیسا کہ استاد صاحب نے فرمایا، معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جہاں پر لوگ دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر عبادات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کو ہم عموماً ریاکاری کہا جاتا ہے، تو اس کا تو یعنی ثواب ملنا تو دور، گناہ ملتا ہے، اور جو وہ بندہ عمل کر رہا ہے اس کا بھی اس کو گناہ ہی ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی دکھاوا دنیاوی اعتبار سے ہے جس کے اندر ریاکاری والی عبادت والا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے اندر ایک نام بنانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کا اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے اس کو ایک دو لفظوں میں ہی بیان فرما دیا کہ بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جو اس کی حقیقت ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے، وہ ایک عربی میں جملہ کہا جاتا ہے چٹکلے کے طور پر، کن فی اوقاتی کا، بندے کو اپنی اوقات کے اندر رہنا چاہیے، یعنی جو اس کی اوقات ہے، جو اس کی حیثیت ہے، بندہ اسی پر ہی رہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا یہ ہے بندہ بہت زبردست مدنی پھول ہے اپنے منیم بھائی، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کن فی اوقاتی کا، بندہ اپنی اوقات میں رہے، یہ ایسا زبردست مدنی پھول ہے جو بندے کی زندگی آسان بنا دے۔ کام بھی وہی کریں جو ہماری اوقات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زبردست مدنی پھول ہے، بندہ اپنی اوقات کو فراموش یہ نہ کرے۔ اللہ کرے یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ منیم بھائی کے مدنی پھول ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہاں یہ کئی میسیجز ہیں، وہ جو کل مدنی گلستہ حکیم صاحب کا دکھایا تھا وہ آج دوبارہ دکھانے کے حوالے سے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریڈی کر لیا جائے۔ اور اسی طرح میلاد بھائی کا ایک کلام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی منقبت انہوں نے پڑھی ہے، یا زہرا، اس کی فرمائش ہے، ون آف دا بیسٹ کلام ہے ماشاءاللہ، مجھے بھی بہت پسند ہے، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کی فرمائش بھی ہے، اس کو بھی ریڈی کر لیں، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم اس کو شامل کریں گے۔ جی منیم بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ خود بھی بڑا نقصان اٹھاتا ہے، زیادہ پھونک پھانک کے چکر میں لوگ کہتے ہیں یار بڑا پیسے والا بندہ ہے، لیکن اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام مرتبہ کیا ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، اور لوگ اس سے امید لگا کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا پیسے والا ہے، لیکن اس کو تو اپنا پتا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پیسے والا بندہ ہے، تو جب قرض لینے کی بات آتی ہے تو لوگ اس سے قرضہ مانگتے ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قرضہ دیتا ہے، اور قرضہ دینے بھی اس کے ثواب کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے یار قرضہ نہیں دوں گا تو یہ لوگوں کو بتائے گا کہ اس کے حالات آج کل ٹھنڈے ہیں، اور اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ میرے حالات ٹھنڈے ہیں تو میرا جو سٹیٹس ہے وہ لوگوں کے درمیان خراب ہو جائے گا، تو بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو دینی اعتبار سے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا سادہ لہجہ تھا آپ کا، درویش بزرگ گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ریاکاری خدا کو پسند کیوں نہیں ہے، ریاکاری جو ہے اللہ کو پسند کیوں نہیں ہے؟ آپ بڑے سادہ لہجے میں اس کو سمجھا گئے، فرمایا اگر کوئی تیری بیوی تیرے سامنے کسی غیر مرد کا نام لے کے تجھے پسند ہے، اس نے کہا میں اس کو مار ڈالوں گا اگر میری بیوی غیر مرد کا نام لے میرے سامنے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ جب تو اپنی ذات میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے گمان کر لیتا ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ بندوں کو بھی راضی رکھے، رب کو بھی راضی رکھے، بندوں کے لیے بھی عمل کرے، رب کے لیے بھی عمل کرے، تو اس کو ایک سادہ لہجے کے اندر آپ نے سمجھایا۔ تو کوئی بھی عمل ہو بندہ دکھاوے سے بچتا رہے، ریاکاری سے بچتا رہے، اور ریاکاری کرنے والا یعنی دکھاوے کے طور پر عمل کرنے والا، جیسا کہ آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے، حج کا جس طرح دن چل رہے ہیں، ایام حج چل رہے ہیں، قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اور ابھی تک لوگوں نے تقریباً ایک تعداد ہے جو ابھی یعنی جانور نہیں لیتی، چاند دیکھنے کے بعد یا اس سے کچھ آخری عشرے کے اندر ہی لوگ جانور خریدتے ہیں، تو اس کے اندر بھی لوگ دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اور بسا اوقات لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار جو پچھلے سال ہم جانور لائے تھے نا اس سے بڑا جانور لانا ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ بڑا جانور لایا میں اس سے بڑا جانور لاؤں گا، کیونکہ جانور گلی میں سب سے بڑا جانور ہو، میرا پتا چلے بھائی واہ کیا جانور باندھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، اس پر غور کر لیں گے۔ تو اس پر بھی غور کیا جائے۔ اسی طرح حج کے حوالے سے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اس طرح کا معاملہ ہوگا، حالانکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی سخت قسم کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی تو اس کے اندر تو یہاں تک بیان کیا گیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہے،
اور اس وادی کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ لوگ جائیں گے، وہ ریاکار لوگ جائیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے صدقہ کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والے ہوں گے۔ اب غور کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے اعمال ان کو ریا کے طور پر بیان کیا گیا کہ ریا کی وجہ سے یہ بڑے بڑے اعمال بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ مشہور ریاکاری حدیث پاک ہے دکھاوے کی وجہ سے جی، مشہور یہ حدیث عمل، پاک یہ ثواب والا کام جو ہے یہ یہ بھی کس طریقے سے ضائع جو ہو ہے رہا وہ گناہ والا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی اس طرح کی مشہور احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر دیکھیں، جس طرح وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، شہید آئے گا، اس سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں نہیں دی تھی، وہ عرض کرے گا ہاں مولا دی تھی، اقرار کرے گا، اللہ فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں قربان کر دی، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اور حکم ہوگا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو، اور فرشتے اس کو منہ کے بل اوندھا جو ہے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اس کے علاوہ جب وہ قاری قرآن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ بھی یہی عرض کرے گا کہ ہاں مولا تو نے مجھے نعمتیں دی تھی، اللہ پھر اس سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ یہی عرض کرے گا مولا میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، قرآن سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، وہ تجھے دنیا میں عالم بھی کہا گیا، قاری بھی کہا گیا، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سخی لایا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا میں نے جو ہے تیری راہ کے اندر اپنا مال قربان کیا، لوگوں کے اندر صدقہ و خیرات کرتا رہا، اللہ اسے بھی یہی فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں اخلاص کی عبادت کے اندر اہمیت کتنی ہے، کہ اخلاص والی نیکی انسان کو جنت میں لے جا رہی ہے، اور ریا والی نیکی انسان کو جہنم میں لے جا رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ یہ سب سے اعلیٰ اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانا یہ کوئی عام مرتبہ تھوڑی ہے، بہت اعلیٰ قسم کا مرتبہ ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا، قرآن کا قاری بن جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑا اعلیٰ قسم کا درجہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنا، سخاوت، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ریا کی وجہ سے اتنے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے اعمال ضائع کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، تو دیگر اعمال کے بارے میں کیا کہنا؟ تو لہٰذا دوسرے جو اعمال ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اور سلمان بھائی اس حوالے سے ایک عرض یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اس لیے عمل کرتا ہے کہ مشہور ہو جائے اور دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، تو فرمایا عمل اگر اس لیے ہے کہ مشہور ہو جائے اللہ اس کو رسوا کر دے گا، اگر دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو مشہور کر دے گا، اور مشہور اس کے ساتھ نہیں کہ عزت کے ساتھ، اللہ اس کو ذلت کے ساتھ مشہور کرے گا، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ اس طرح عمل کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہے۔ اور سب سے بڑی ذلت والی بات سلمان بھائی، جو سب سے بڑا اس کا نقصان ہے کہ اس کو اگر بندہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ دے دینا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ریاکاری سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ کل بروز قیامت جتنی حسرت ریاکاروں کو ہوگی نہ کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، جنت کی طرف یہ لوگ آئیں گے، دروازہ بھی جنت کا دیکھیں گے، وہ محلات، وہ نعمتیں جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان ساری نعمتوں کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد جب جنت کے قریب پہنچے گے نا، حکم ہوگا ان کو واپس بھیج دو، جنت کے اندر ان کا ایک بھی حصہ نہیں ہے، تھوڑا سا بھی ان کا حصہ نہیں ہے۔ جب وہ واپس پلٹیں گے نا عرض کریں گے مولا یا تو ہمیں جنت کی نعمتیں دکھاتا نا، کم از کم ہمارے لیے جہنم میں جانا تو آسان ہو جاتا، جہنم میں جانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا، اب چونکہ ہم جنت کی نعمتیں دیکھ کے آ رہے ہیں اب جہنم میں جانا ہمارے لیے اور مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ ارشاد فرمائے گا کہ او بدبختو یہ میں نے قصدن کیا ہے، یہ میں نے قصدن کیا ہے کہ جب تم دنیا میں تنہا ہوتے تھے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، جب تنہا ہوتے تھے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے آتے تو بڑی دوگلا پالیسی کے ساتھ میرے پاس آتے تھے، یعنی بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں لوگوں کی رضا کی نیت ہوتی تھی، اس لیے جو ہے آج میں تمہیں اپنے ثواب سے بھی محروم رکھوں گا اور اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ لہذا ریاکاری سے ہر صورت بچنا چاہیے، اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی دکھاوے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بڑی پیاری گفتگو فرمائی مدنی پھول۔ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، مدنی گلدستے ریڈی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے کالز